مالك يوم الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 3 دیکھیں گے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ مالکی کا مادہ کس سے نکلا ہے؟ میم لام کاف۔ اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ، یعنی مالک اختیار رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ کیا ہے؟ ہمارا مالک ہے، وہ ہم پر غالب ہے، وہ ہم پر اور اس دنیا موجود تمام چیزوں پر اختیار رکھنے والا ہے۔ وہ جس چیز میں چاہے اور جیسے چاہے رد و بدل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور ایسا کرنے سے بھی اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے آپ کو جزا اور سزا کے دن کا مالک قرار دیا ہے، حالانکہ اس دنیا اور دنیا کی ہر چیز اور پھر آنے والی دنیا اور اس کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے۔ تو پھر بطور خاص اپنے آپ کو روز جزا کا مالک کہنے سے کیا مراد ہے؟ بات یہ ہے کہ یوں تو پروردگار کائنات کے ذرے ذرے کا پروردگار کائنات جو ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے۔ ہر چیز کو اسی کے حکم سے وجود ملا ہے، اسی کے عنایت سے تمام زندگیاں جو ہے وہ وابستہ ہیں، اور ہر چیز کی بقا جو ہے وہ اسی کے رحم و کرم پر ہے۔ لیکن یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے مخلوقات کو کسی نہ کسی حد تک ملکیت کا حق دے رکھا ہے۔ پر غور فکر بات یہ ہے کہ ایک تو انسان کی یہ ملکیت چند روز کی ہے جو زندگی کے خاتمے کے ساتھ ختم ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ ایک ناقص ملکیت ہے، اگر کامل ہوتی تو قیامت کے دن اس کی جواب دہی نہ کرنی پڑتی، یعنی اس روز ہر بڑی سے بڑی طاقت والا شخص بھی اللہ کے سامنے دست بستہ کھڑا ہوگا، اور وہ بڑے بڑے ظالم لوگ جنہیں دنیا میں اپنی طاقتوں کا غرور تھا اسی دن اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ بتاؤ وہ تمہاری طاقتیں اب کہاں گئیں؟ اب آنکھیں کھول کے دیکھو کہ کس کی حکومت ہے؟ اسی رب کی جس کی تم نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اب کون سا عہدہ تمہیں بچا پائے گا؟ اب کوئی رشوت، کوئی پاور تمہیں رہا نہیں کر پائے گی، اب صرف جو ہے وہ انصاف ہو کر رہے گا۔ اب آتا ہے یوم الدین۔ یوم الدین کا جو مادہ ہے نا وہ دایانون۔ اب اس کے معنی کیا ہے؟ اطاعت کرنا، فرما برداری۔ دین کے جو معنی ہے نا، یعنی دایانون دین بن گیا، دین کے معنی ہے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان سے دور رہنا، اللہ کے بنائے ہوئے اس دنیا کے سسٹم کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کرنا۔ لیکن دین کا معنی صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، عربی ڈکشنری میں اس کا ایک اور معنی بھی ہے، اور وہ ہے مقروض ہونا، جس سے قرض واپس لیا جانا ہے، جس کے ساتھ حساب کتاب کیا جانا ہے۔ اس آیت میں بھی اسی معنی پر زور دیا گیا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جب دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی، اور ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ دنیا ہماری جزا یا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ اعمال کی جگہ ہے، اور یہاں جو کچھ بھی ہمیں ملنا ہے وہ ہم پر قرض کی طرح ہے۔ یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے یہ اس لیے نہیں ملی تاکہ ہم جیسے چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں، اپنی خواہشات میں ڈوب کر اسے تباہ کر دیں، ضائع کر لیں۔ اس کی ہم سے پوچھ ہونی ہے، ہم نے جو کمایا وہ کہاں لگایا، ہم نے اپنی زبان کو اللہ کی یاد کے لیے استعمال کیا یا پھر غیبت میں لگایا، ہم نے حق کو سنا، آگے کتنا پہنچایا، پھر اس میں رد و بدل کر کے بے ایمانی کی، ہم نے زمین پر کیا کیا، ہم نے کب اللہ کی نافرمانی کی اور کب اللہ کا حکم مانا۔ ایک ایک چھوٹی چیز کا بھی ہم نے اس دن اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہوگا۔ تو یاد رکھیں یہ زندگی، یہ دنیا، یہ وقت سب مہلت ہے، تاکہ ہم اگلی زندگی پر جو ہے فوکس کر سکیں۔
اس زندگی کی تیاری کریں۔ یہاں کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، نہ کوئی انسان ہمارا ہے، نہ کوئی چیز ہماری ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور اللہ نے ہمیں صرف جو چیزیں ہیں نا پرکھنے کے لیے دیا ہے تاکہ وہ ہماری آزمائش کر سکے کہ ہم میں سے کون دنیا کے ان رنگوں میں ڈھل جاتا ہے، کون اس رنگوں سے بچ کر چلتا ہے۔ دنیا کسے پیاری نہیں ہوتی، آسائشیں کسی نہیں چاہیے، لیکن اللہ کے لیے اپنا من قربان کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے لیے بہت سے لوگوں کو بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہمیں اس دنیا کو اپنا گھر نہیں سمجھنا، نہ ہی ہمیں اس کی سجاوٹ میں مگن ہونا ہے۔ ہمیں یہاں ریلیکس نہیں ہونا، کیونکہ اگر ہم یہاں ریلیکس ہو گئے تو ہم مشکل میں پڑ جائیں گے۔ ہمیں یہاں بس مسافر کی طرح رہنا ہے کہ ہم پہ جو ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے عائد کی ہیں، ہم بس ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، کیونکہ ان ذمہ داریوں کو دیکھ کر ہی یہ فیصلہ ہونا ہے کہ ہمیں جزا ملے گی یا ہم سزا کے حقدار ٹھہریں گے۔ ہمیں بس یہاں سے ڈھیروں نیکیاں سمیٹ کر جانی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی انسان کے ہم جو ہے وہ دکھ کا باعث نہ بنے۔ ہمیں یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم کسی اور کی وجہ سے اللہ کے سامنے جواب دہ نہ ہوں۔ ہمیں کیا کرنا ہے، بس خود پر فوکس کرنا ہے، خود کو بہتر کرنا ہے۔ دوسرے کیا کر رہے ہیں یا دوسرے کیا کہہ رہے ہیں، یہ اس بات کا دھیان رکھنا ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ ہاں، ان کی اصلاح جو ہے وہ کوشش کریں کہ ہم کریں، تو اگر نہیں وہ آ رہے اس طرف تو ان کے لیے دعا کریں۔ یہ زندگی جو ہے چند روزہ ہے، بہت عارضی ہے، یا کسی کو انصاف مل گیا کسی کو نہ ملا، لیکن جو اگلی زندگی ہے وہ یاد رکھیں وہ دائمی ہے۔ وہاں کا جج اس کائنات کا بادشاہ ہے، یعنی اللہ رب العزت، اور اس کی عدالت میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ وہاں جو سچا ہے وہ سچا ہے، اور جو جھوٹا ہے وہ بس جھوٹا ہے۔ تو بس موت کو ہر وقت اپنے قریب جانو، اللہ سے جو دوریاں ہیں انہیں ختم کرنے کی کوشش کرو، اور کثرت کے ساتھ توبہ کرتے رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ